سب سے پہلے یہ بیان جو چودھری نثار علی خان صاحب کا آج شامل جو کر رہے ہیں ہم، ارمان صاحب کیا کہیں گے کہ آج بڑے عرصے بعد انہوں نے خاموشی توڑی ہے، مسلسل خاموش تھے وہ، کچھ ہلکے کہہ رہے تھے کہ شاید بیمار ہیں، کچھ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب سے کوئی ان کی ناراضگی چل رہی ہے، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بارہا وہ ناراض ہوئے ہیں اور پھر بنانے کے لیے وزیر اعظم صاحب بہت سارے ان کے پاس لوگوں کو بھیجتے ہیں اور پھر وہ مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ سرور راجپوت صاحب۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کو شاید آپ مجھے درست کیجئے گا اگر میں غلط ہوں تو نریندر مودی صاحب کے وزٹ کے بعد چودھری نثار صاحب غائب ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کا کوئی بیان نہیں آیا تھا، اور ایک دفعہ صرف انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بات کی تھی، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے۔ مودی صاحب کا جو وزٹ تھا اس پہ شاید جو اطلاعات ہیں کہ اس پہ کچھ کشمکش تھی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ صاحب کے درمیان، اب یہ قیاس آرائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اطلاعات یہی تھیں کہ ان کے وزٹ کے حوالے سے جو ہے وہ چودھری نثار بھی آگاہ نہیں تھے، اور وزیر اعظم کے جو فوجی سیکٹری تھے ان کو ایک ہفتے پہلے رخصت دے دی گئی تھی کہ یہ بات نہ کھل جائے، کیونکہ یہ ایک ظاہر ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک پورا جو ہے پلانٹ وزٹ تھا اور پہلے یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ اس طرح سے مودی صاحب پاکستان کا وزٹ کریں گے۔ خیر بہرکیف اب صورت طبیعت خراب تھی ان کی اور یا نہیں تھی وہ تو ایک بات، لیکن ناراضگی ضرور تھی، اور اس ناراضگی کے پیچھے جو ہے وہ جو وجہ بتائی گئی ہے وہ شاید یہی تھی، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے تو وہ یہی ہوگی کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے جو موقف چودھری نثار صاحب کا تھا وہ وزیر اعظم صاحب کا نہیں ہے، اور چودھری نثار صاحب چاہتے تھے کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے کیس میں اس میں مزید تیزی لائی جائے۔ جو اطلاعات ہیں یہ ذرائع کے اطلاعات ہیں اور یہ غیر مستدگہ اطلاعات ہیں، تو اس حوالے سے بھی شاید کوئی کشمکش ہے۔ اب اللہ عالم کہ اس میں کیا صداقت ہے کیا نہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی بیچ میں کچھ تفریق تھی، کیونکہ عسکری ذرائع جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو جو ہے فروٹفل بنا کے اس کو انجام تک پہنچائے۔ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے ارمان صاحب، لیکن جو آج کی پریس کانفرنس ہے، جس طرح ہدف تنقید انہوں نے بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو، اور صاف انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہی ہیں جو قوم میں مایوسیاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو بڑے جناب جگنو لے کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی روشنیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ آج ان کا ظاہر ہے جس طرح کی باتیں خورشید شاہ کرتے رہے ہیں ان کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ بھی ہو جائے تو طوفان برپا کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک واقعے پہ طوفان برپا نہیں کرنا چاہیے، کیا ایک شخص کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے کہ جتنی چاہے پاکستان میں خدا نخواستہ 100 آدمی بھی شہید ہو جائیں؟ ہاں بالکل، یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ایسا کہا ہے تو بالکل ٹھیک نہیں کہا، کیونکہ میرے خیال میں کہ ایک جان کا جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں ضیاء ہونا وہ تکلیف دہ بات ہے، اور اس طرح سے اگر بولا گیا ہے تو وہ اس کے معنوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس کے ٹرمز کیا ہیں، کیا وہ اپوزیشن کی طرف سے بات کرنے کو کہہ رہے تھے یا پھر جو میڈیا اس حوالے سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے اس لیے کہا یہ بات ارمان صاحب، میں ناظرین کے لیے بھی جاننا چاہوں گا کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب تک مذمت نہیں کی، ایک بیان تک نہیں دیا، ان کا اشارہ چودھری نثار کی جانب تھا، انہوں نے کہا کہ حکیم اللہ محسود پر تو بڑے آنسو بہائے گئے، لیکن اتنا بڑا واقعہ دہشت گردی کا ہو گیا، مذمت تک کا ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا، جس پر انہوں نے آج جواب دیا ہے چودھری نثار نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردی کا ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس کو طوفان برپا کیوں کر رہے ہیں آپ خواہ نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل اس حوالے سے وزیر داخلہ ہیں، اور اگر طبیعت خراب تھی تو اس کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن طبیعت خرابی میں بھی اپنا بیان چلوایا جا سکتا ہے، میڈیا پر اپنی بات کہی جا سکتی ہے، ٹکٹس میں وزیر داخلہ کے آفس سے اس طرح کے مذمتی بیان آ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں پہ تک نہیں دیا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے اگر کہا گیا ہے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک فکر اور تفتیش والی بات تھی، اس میں تشویش موجود ہے کہ کس طرح سے ایک دشمن جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور ہم اس طرح سے جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور مذمت تو ایک مذمتی تو رہ گئی ہے، اگر وہ بھی وقت پہ نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ، کیونکہ باقی تو کچھ ہو نہیں رہا۔ اور انہوں نے آج جو جوابات دیے ہیں، آپ کیا کہیں گے ارمان صاحب کے وزیر داخلہ ہیں، سینئر وزیر ہیں نون لیگ کے، ضیاء الحق کی کابینہ سے لے کر آج تک دیکھ لیں مسلسل چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح کی باتیں آج کی ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی مایوسی پھیلا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جن سیاستدانوں نے اپنے دور حکومت میں کچھ نہیں کیا، ان کے دور میں کئی دھماکے ہوئے ہیں، ان کا جواب ان سے دیا نہیں جاتا، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مطلب وہ اس 4 کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے، مسلسل وہ یہی بات کرتے رہے کہ جی مجھے کیوں تنقید کر رہے ہیں آپ لوگ، میں نہیں بات کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ باڈی لینگویج اور ان کا جو بات کرنے کا انداز تھا آج لگ رہا تھا آپ کو
کہ وہی چودھری نثار صاحب ہیں جو اس سے پہلے گرجتے برستے تھے. آج ٹوٹل انہوں نے گفتگو کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. دیکھیے سرور صاحب کی بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ کچھ ایسے ذرائع ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جتنی بھی اہم مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہوتے اور وہ بالکل بھی اس حق میں نہیں ہے کہ کسی طرح کا بھی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ مہیا کیا جائے. خاص کر اگر وفاق میں کرنا ہو تو کر بھی دیں, لیکن سندھ کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی اس میں کوئی سپورٹ شامل نہیں ہے. سائنس سرکار بھی ناراض ہیں اور پیپلز پارٹی کے ایک سینئر وزیر ہیں نثار احمد کھوڑو صاحب, انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ان کے بیانات پر. اور یہ تمام ناراضگیاں اس لیے بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی تھا کہ جا کر سندھ میں مسائل حل کریں رینجرز کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی, لیکن وہ تشریف نہیں لائے. وہ کہتے ہیں جناب اندازہ کیجیے آپ کے وزیر اعظم نے انہیں کہا تھا, خصوصی ہدایت دی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں آئے. اب یہ پس پردہ کہانی پلیز ناظرین تک ضرور پہنچائیے کہ وہ کیوں نہیں آئے. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا, وزیر داخلہ تو ظاہر ہے ان کی پہنچ میں ہے, ان کے انڈر میں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی اشخاص اگر دو چار آ رہے ہوں, اگر ان کے ایجنڈے کے اندر موجود جو چیز ہے وہ ان کے منطق بھی نہ ہو اور ان کے مطابق کی نہ ہو تو وہ اس کا وزٹ کر کے کیا کریں گے. وہ ویسے ہی یہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ سے جو ہے وہ ہلکی سی ان کی ایک گفتگو میں جھڑپ ہو چکی تھی جب گورنر ہاؤس پہنچے تھے وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب. تو وزٹ اگر وہ اکیلے کرتے تو میرے خیال میں بات مزید بڑھتی, کیونکہ یہاں پر جس طرح سے ابھی آپ ذکر کریں گے چودھری نثار صاحب کے بیان کا جو ماحول ہے اور جس طرح سے ان کو لیا جاتا ہے تو چودھری نثار صاحب کے میرے خیال میں گرما گرمی مزید بڑھ جاتی. اس وجہ سے انہوں نے وزٹ نہیں کیا, اور خاص کر وزٹ اس لیے بھی نہیں کیا کہ جو ٹارگٹس وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ سندھ گورنمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اور جو اس کے بعد قرارداد جو پاس ہوئی ہے جس میں کسی بھی مجرم کو یا ملزم کو جس پر کیس چل رہا ہو اس کو نکال لیا جائے, اس کے بعد چودھری نثار صاحب میرے خیال میں کافی مایوسی کی طرف گئے ہوں گے, کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونے کے بجائے مزید الجھائی جا رہی ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. تو پیپلز پارٹی کو اس لیے شاید انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بناوٹی نہیں ہیں, ڈرامہ نہیں ہے, چودھری نثار صاحب کا جو اپنا رویہ سامنے آ رہا ہے وہ بالکل درست آ رہا ہے, کیونکہ وہ سندھ کے امن و امان کے قیام کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے, مگر شاید ان کو وہ ٹارگٹ نہیں ملا اور وزیر اعظم کی طرف سے شاید ان کو روکا گیا, جس کی وججہ سے ان کو مایوسی. اچھا, ایک طرف ہم یہ باتیں کرتے ہیں مایوسی ہوئی, دوسری بات جو اس طرح کی باتیں جو منظر عام پر آتی ہیں میڈیا پہ آ کر, اتنے بڑے وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کہا, اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو میڈیا پہ آتے ہیں اور بہت سارے دعوے کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے میرے پاس ویڈیو موجود ہے, وزیر اعظم آ جائیں تو میں اس ویڈیو کو منظر عام پر لاؤں گا, کوئی آج تک جواب نہیں دیا گیا, سندھ بھی نہیں آئے وہ. تو جناب یہ ویڈیو منظر عام پر نہ لانا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خصوصی ہدایت وزیر اعظم صاحب نے دے دی ہے کس طرح کی کوئی بات نہ کریں مزید ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے؟ وہ سرور راجپوت صاحب, آپ کو اگر یاد ہوگا تو پچھلے 1.5 مہینے میں نے آپ سے کچھ باتیں کی تھی جس کو اگر آپ سلسلہ وار دیکھیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گے.